فیروزہ کہتی ہے جی کہ وہ خط پڑھا میں نے اور دھکنی کی طرح میری سانسیں چل رہی تھیں. کہتی مجھے بڑا اچھا لگا اس کا اظہار محبت. کہتی اس کے بعد میں نے خط لکھا، اس میں اپنے دل کا سارا حال لکھا، لیکن مجھ میں جرأت نہیں تھی، میں نے وہ خط اس کو نہیں دیا. کہتی میں روز کالج آتی وہ مجھے دیکھتا، اشارے سے پوچھتا اور میں بغیر کوئی جواب دیے اپنے گھر میں داخل ہو جاتی، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، جو میں سوچ رہی یہ بھی غلط ہے اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا. کیونکہ میں اپنے والد کو جانتی تھی، بڑی سخت طبیعت ہے، حکم چلانے کی ان کو عادت تھی، تو ان تک اگر بات پہنچی تو بڑا مسئلہ ہوگا. کہتی میں نے اپنے دل کو بالکل اپنی خواہشات کو دبا لیا تھا. کہتی اسی اسرا میں ایک دن کہتا میں اور میری والدہ جو ہے وہ ہم آ رہے تھے، ٹانگے سے اترے اور پیچھے سے ایک سائیکل والے نے لا کے سائیکل ماری. میری والدہ کی ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور وہ زخمی بھی ہو گئی، خون بہنے لگا اور وہ بھاگ کے آیا کوئی موٹر مکینک ہیرو، اور اس نے جلدی سے میری والدہ کو جو ہے وہ ایک اور ٹانگے میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل میں جب لے کر گئے تو خون کافی بہہ چکا تھا اور اتفاق سے اماں کا جو بلڈ گروپ تھا وہ بھی بی پازیٹیو تھا اور عامر کا بھی بی پازیٹیو تھا. عامر نے خون دیا اماں کو، ان کی جان بچ گئی اور اگلے 6-7 ماہ میں اماں تو ٹھیک ہو گئیں، لیکن میں عامر کے آگے دل ہار بیٹھی. کہتی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے. وہ مجھے خط لکھتا تھا، میں اس کو خط لکھتی تھی اور ہمارا خط کا تبادلہ ایسے ہوتا تھا کہ میں اپنی چھت پہ جا کے خط لکھ کے اس کو پتھر میں لپیٹتی تھی اور سامنے اچھال دیتی تھی اس کی چھت پر. کئی بار وہ خط سڑک پہ بھی گر جاتا تھا تو عامر بھاگ کے اٹھا لاتا تھا، اور کئی بار عامر کا خط جو ہے وہ ابا کی دکان کے آگے گرا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ابا کی نظر نہیں پڑی یا دکان بند تھی. تو کہتی ایک پنجابی جی کہنا لکن میٹی، چھپن چھپائی کا کھیل جاری تھا. کہتی مجھے زندگی بڑی اچھی لگنے لگی تھی اور میں اس بات سے بھی خوفزدہ تھی کہ میری جو والدہ ہیں کیا وہ یا میرے والد اس رشتے کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. فیروزہ کہتی ہے کہ وقت گزرتا گیا اور میں کوئی موقع تلاش کر رہی تھی کہ میں اپنے والدین کو اپنی مرضی کے بارے میں بتا سکوں. کہتی ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے ویسے ہی قصہ سنایا. میں نے کہا اماں ہمارے کالج میں میری ایک سہیلی ہے، کہتی میں نے فرضی نام لے کے کہانی سنائی کہ اس طرح وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے جو اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہے، تو اس کے والدین کو کیا کرنا چاہیے. تو کہتی ابا نے سنتے ہی کہا کہ ان کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو اور اس لڑکے کو گولی مار دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے رہنے کا اور فلاں اور یہ. کہتی ابا نے اس دن پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا اور اٹھ کے چلے گئے. کہتی اس کے بعد میں جب کمرے میں گئی تو اماں پیچھے آئیں. اماں نے پوچھا بیٹا کہ تو نے واقعی کسی کی کہانی سنائی ہے یا تو کچھ جاننا چاہ رہی تھی. تو کہتی مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اماں کو سب سچ بتا دیا کہ وہ جو موٹر مکینک ہے عامر وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتی میری اماں نے تو اپنا منہ پیٹ لیا. انہوں نے کہا خبردار بیٹا، تو اپنے باپ کو جانتی نہیں ہے، یہ کتنا جلاد ہے، یہ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کرے گا، تجھے وہ 4 چور کی مار مارے گا اور تیرا بڑا برا حال کرے گا، اپنے منہ سے بھی نہ نکالنا. فیروزہ کہتی میں نے امی کی بات سن تو لی، لیکن جانے کی امی کی ان ساری باتوں کی وجہ سے بجائے ڈرنے کے یا عامر کی محبت میرے دل میں کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی. کہتی شاید میں وقت دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میرے ابا کیا کریں گے، لیکن میں ڈرتی بھی تھی اور عامر کی محبت میں کھوئی بھی تھی. عامر کو دیکھنا، دن رات کھڑکی کھولتی تھی عامر کا چہرہ نظر آ جاتا تھا. کہتی ایک بڑی ہی اس طرح کی زندگی تھی جیسے میں کہیں کسی اور دنیا میں رہتی ہوں، کوئی اور دنیا ہے جہاں پر جو ہے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، راحتیں ہیں. دوستو یہ جو عشق کا بھوت ہے جب یہ چڑھتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا
وہ تھا نا یہ عشق ہائے بیٹھے بٹھائے جنت دکھائے والے وہ جو گانا تھا، وہ والا سین اس کے ساتھ بھی تھا. کہتی جی ایک دن بدبختی میرے پیچھے تھی، عامر نے وہاں سے کہیں خط اچھالا ہے، شام کا وقت تھا، اس کے ابا پنچایت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خط چھت پہ گرنے کے بجائے دیوار سے ٹکرانے کے بعد وہ نیچے گرا اور بالکل عین ابا کے پیروں میں. کہتی ابا نے اوپر دیکھا، خط اٹھایا، کھولا، جب کھولا تو اس خط میں میرا ذکر بھی تھا، میرا نام بھی تھا. لکھنے والے کا بھی اندازہ ان کو ہو گیا. ابا نے سامنے دیکھا تو عامر کھڑا تھا، اوپر دیکھا تو میں پیچھے ہٹ گئی. کہتی ابا اوپر آئے ہیں بڑے غصے میں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ. کہتی میں نے یہ سوچا کہ جو ہونا ہو جائے. میں نے بتایا جی کہ تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا اور میں عامر سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری عامر سے شادی کروا دیجیے. کہتی ابا خاموش ہو کے چلے گئے، کچھ نہیں کہا. اور چوتھے دن کہتی میں کالج جانے لگی ہوں تو اماں نے کہا تم آج کالج نہیں جاؤ گی. تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو اماں نے مجھے بتایا کہ شام کو تمہارا نکاح اور رخصتی ہے. کہتی میں اپنی اماں کی شکل دیکھ رہی تھی کہ میری رخصتی ہے، کس کے ساتھ، کون ہے، اور میں تو عامر سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتی اماں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور میرے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا گیا اماں کی طرف سے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا. کہتی میں بہت روئی. یہ کمرہ پیچھے والا کمرہ تھا، وہاں سے کوئی کھڑکی جو کھلتی تھی وہ عامر کے گھر کی طرف بھی نہیں کھلتی تھی. کہتی میں انتظار کرتی رہی کہ اماں جب کمرے میں جب بھی آئیں گی کھانا لے کے، پانی لے کے یا کپڑے لے کے، تو میں ان سے درخواست کروں گی کہ ایسا نہ کریں. اور وہی ہوا کہ اماں کپڑے لے کر آئیں شام کو اور مجھے کہا گیا کہ یہ دلہن کا لباس پہن لو اور چپ چاپ رخصت ہو جاؤ. کہتی میں نے اماں کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی، بڑا روئی. میں نے کہا میں اماں عامر کے بغیر کسی کو سوچ نہیں سکتی. انہوں نے کہا نہیں خبردار، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب جو تمہارے ابا کر رہے ہیں اس کے آگے سر جھکا دو، ورنہ مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے اور تمہارا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا. کہتی میں رو پیٹ کے بیٹھ گئی. اماں کے کہنے پہ میں نے کپڑے بدلے اور ارادہ یہ تھا کہ جب میں یہاں سے باہر نکلوں گی تو میں یقیناً شادی ہال میں یا جہاں بھی یہ میرا نکاح کے لیے لے کے جائیں گے وہاں نہیں جاؤں گی. میرا خیال یہ تھا کہ میں وہاں سے سیدھی یا تو عامر کے پاس جاؤں گی یا پولیس اسٹیشن جاؤں گی کہ میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے. کہتی جی رات کو تقریباً 9 بجے کے قریب مولوی صاحب اور 4-5 مرد تھے، 2-3 عورتیں تھیں اور ایک موٹا سا آدمی تھا مونچھوں والا جس کی عمر تقریباً ابا کی عمر کے قریب ہی تھی. کہتی وہ داخل ہوئے اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا. کہتی مجھے پتہ اس سے چلا، مجھ سے ہاں کروائی گئی زبردستی، کیونکہ میرے ابا نے کہا تھا کہ اگر تو نے شادی سے انکار کیا تو تیری ماں کو طلاق دے دوں گا. کہتی میں نہیں چاہتی تھی کہ میری غلطی کی سزا میری اماں کو ملے. کہتی میں نے ہاں کر دی. لیکن جب مولوی صاحب نے اس موٹے سے بھدے سے شخص سے جس کے لیے چلنا بھی محال تھا اور بہت ہیڑ عمر بھی تھا، اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی عمران میاں آپ کو نکاح قبول ہے؟ تو کہتی تب مجھے پتہ لگا کہ ہیں میرے ابا اس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. اور نکاح کروایا گیا، منہ میٹھا کروایا اور وہیں سے میرا ہاتھ عمران کے ہاتھ میں دیا، اس بدماش ٹائپ آدمی کے، اور وہ ہاتھ پکڑ کے لایا. نیچے اس کی بڑی سی گاڑی کھڑی تھی، مجھے اس نے بٹھایا اور رخصتی ہو گئی. کہتی افتخار میں بڑی تکلیف میں تھی، بڑی اذیت کا شکار تھی. کہتی جب میں گھر پہنچی ہوں تو جہاں وہ رہتا تھا وہاں کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا، کوئی سجاوٹ نہیں تھی اور 4-5 گنڈا ٹائپ لڑکے تھے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے اس کے گھر کے باہر. انہوں نے دروازہ کھولا اور میں دلہن بنی ہوئی تھی، مجھے اندر لے گیا عمران. اندر جا کر اس نے ایک کمرے کے اندر دروازہ کھولا اور مجھے وہاں بٹھا دیا گیا بیڈ پہ. اور یہاں سے کہتی میری ازدواجی زندگی کا آغاز ہو گیا.
کہتی وہ شخص اس رات 2 گھنٹے کے بعد جب واپس آیا تو شدید نشے میں دھت تھا اور بات بات پہ گالیاں دے رہا تھا اور عجیب قسم کی گفتگو کر رہا تھا. کہتی مجھے بڑی تکلیف تھی, بڑی اذیت تھی, لیکن میں نے اس کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا تھا. کہتی 1 دن کہ 2 دن کہتی گزرے ہیں. کہتی اس نے مجھ پہ قدغنیں لگا دی کہ تم نے گھر کا جو ٹیلی فون ہے, اس کے گھر میں لینڈ نمبر تھا, میں کہا اس کو یوز نہیں کرنا, کھڑکی میں نہیں کھڑے ہونا اور میری بغیر اجازت کے باہر نہیں جانا. کہتی میں جا بھی نہیں سکتی تھی, اس کے گنڈے باہر ہوتے تھے. اور چند مہینوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی قبضہ گروپ ٹائپ کو بدماش آدمی ہے, کیونکہ نیچے والے پورشن میں روز شام کو ہلا گلا ہوا کرتا تھا. اوپر سے کھانا پکوا کے میں بیچتی تھی, پکا کے, کیونکہ نیچے سے آرڈر آتا تھا جی کھانے پکا کے بھیجو. کہتی مجھے بڑی جلدی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے گھر میں نیچے والے پورشن میں جوا ہوتا ہے اور بری بری گالیوں کی آوازیں آتی ہیں اوپر, کہے لگتے ہیں فجر تک, اور فجر کے بعد عشاء کے بعد تک سکون اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ سب موالی بدماش اٹھ کے اپنے گھروں کے چلے جاتے ہیں. 1-2 بار پولیس بھی آئی اور وہ معاملہ سنبھال لیا گیا. کہتی مجھے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا کوئی اچھا کام نہیں ہے, یہ جواری بھی ہے اور بدماش بھی ہے. کہتی میری زندگی میں وہ 5 سال اتنی اذیت کے 5 سال تھے. کہتی افتخار بھائی میں اپنے آپ کو کوستی تھی, میرے والدین ملنے آتے تھے, میرے شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوتے تھے, اور پھر ابا کا بھی مکان اور ان کے 2 پلاٹ تھے, وہ بھی میرے میاں نے, عمران نے, ان سے اپنے نام لکھوا لیے اور وہ کمبخت جوئے میں ہار گیا. کہتی بڑا عجیب سا شخص تھا, اذیت دینا, بے عزتی کرنا اور گھٹیا ترین گفتگو کرنا اس کا مشغلہ تھا. کہتی میں بہت اذیت کا شکار تھی اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ, کوئی سبب پیدا کر دے, یا مجھے موت دے دے یا اس کو اٹھا لے, کیونکہ میں تنگ آ چکی تھی. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا اس کا رویہ. کہتی پھر ایک وقت آیا کہ پہلے میری والدہ اور پھر میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن مرنے سے پہلے ابا نے اعتراف کیا کہ بیٹا میں نے تجھ سے بڑی زیادتی کی, مجھے تیری مرضی سے عامر کے ساتھ تیرا نکاح کر دینا چاہیے تھا اور میں نے بڑی بھول کی ہے, مجھ سے روزے محشر کوئی سوال نہ کرنا, مجھے دنیا میں معاف کر دے. کہتی تھی بھائی میں نے اپنے ابا کو اور اپنی اماں کو دل سے معاف کر دیا تھا, اور ان کے مرنے کی وجہ صرف وہ ظلم و ستم تھے جو میرا شوہر مجھ پہ ڈھاتا تھا, اور اس شوہر کو تلاش کیا تھا میرے ابا نے, میرے لیے منتخب کیا تھا. کہتی اماں ابا کے جانے کے بعد تو کوئی آس بھی نہیں رہی تھی کہ یہ تکلیف کے دن ختم ہوں گے. میں ایک بے توقیر عورت, بے عزت عورت اس کے ساتھ رہتی, اس کا برا بھلا سنتی, اور اس دوران کہتی میرے اولاد نہیں ہوئی, اور میں سوچتی تھی اچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی, ورنہ وہ اس ماحول میں پل کے جوان ہوتی تو وہ تو معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ پیدا کرتی. کہتی پھر بھائی 6 سال گزر گئے, 6 سال میں وہ جتنی دفعہ بیمار ہوا میں نے اس کی خدمت کی, اور میں نے کوشش کی کہ اب میں زندگی اسی کے ساتھ گزاروں. میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا, کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں میں جا سکتی تھی. تو کہتی ہے ہوا یہ کہ وہ جوئے میں اپنا گھر اور بہت کچھ ہار گیا, اور ہم اس گھر کو چھوڑ کے ایک کرائے کے گھر میں چلے گئے, اور میرے میاں سے چلا بھی نہیں جاتا تھا, شوگر اس کو ہو گئی تھی, ہارٹ پیشنٹ وہ تھا, ظلم اس کے اپنی جگہ پہ تھے, اور اس نے مجھے حکم دیا کہ تو جا کے کما کے لے کر آ. کہتی بہت برے حالات ہو گئے ہمارے. تو کہتی کہ اب مجھے کوئی کام تو آتا نہیں تھا. کالج میں ایک بار 15 دن کی ورکشاپ کی تھی, اس کے لیے وہ جو میک اپ جو ہوتا ہے نا, میک اپ کا کام کہتی میں نے تھوڑا سا سیکھا تھا پارلر کا, اور وہ 15 دن کی ورکشاپ تھی جس کا سرٹیفکیٹ بھی تھا میرے پاس. کہتی میں نے کوشش کی کہ مجھے کہیں کسی پارلر میں جاب مل جائے تاکہ کم از کم میرے گھر کا فاقہ تو ختم ہو, کچھ گزر اوقات ہو سکیں. دوستو وہ
کوئی ملنے آ گیا تھا تو میں نے ویڈیو روک دیا تھا. خیر دوستو, گھر میں فاقے تھے. فیروزہ کہتی ہے جی میں نے بڑی مشکل سے ایک سہیلی سے بات کی, اس نے مجھے ایک جگہ پہ پارلر میں بھیج دیا. کہتی جب میں اس پارلر میں گئی تو اس کی جو آنر تھی وہ میری کلاس فیلو نکل آئی. کہتی اس نے بڑی محبت سے مجھے ریسیو کیا اور حال چال پوچھا, اور جب اس نے میری کہانی سنی تو اس نے کہا کہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم پہلے لڑکیوں کو کام سکھاتے ہیں, پھر ہم پیسے دینا شروع کرتے ہیں, لیکن میں آج سے ہی تمہاری تنخواہ سٹارٹ کر دیتی ہوں. تم کام سیکھو, تمہیں کام سیکھنے کے پیسے ملیں گے اور اپنا گھر چلاؤ. کہتی جی میں نے بڑی جلدی کام سیکھا, 3-4 مہینے کے اندر کہتی میں ایکسپرٹ ہو گئی تھی, اور 1 سال کے اندر میں اس پارلر کی سب سے اچھی بیوٹیشین بن گئی تھی. کہتی وہ پارلر تھا لاہور میں گلبرگ کے اندر, جہاں پر اس دور کے اندر 35,000 روپے لیے جاتے تھے دلہن بنانے کے. کہتی میرا گھر چل پڑا, میرے شوہر کو فالج ہو گیا, لیکن وہ چلتا پھرتا تھا, روز مجھے مارتا تھا, روز شک کرتا تھا کہاں گئی تھی, کیوں دیر سے آئی. میں بیچ میں 100 روپے بھی خرچ لیتی تھی نا تو مجھے مار بھی پڑتی تھی اور میری زندگی حرام کر دیتا تھا. کہتی ایک دن تنگ آ کے اس کی شک سے, اس کی مار سے میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا خبردار تجھے چھوڑ دوں, ساری زندگی تو مار بھی کھائے گی اور کما کے بھی لائے گی میرے لیے, تیری ایسی کی تیسی. کہتی وہ 3 سال بہت برے تھے زندگی کے. کہتی جو میں نے گزارے, لیکن مجھے خوشی یہ تھی کہ عمران چلنے پھرنے لگا تھا, کام پہ جانے لگا تھا. اب کام کیا کرتا تھا کہتی یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہ بہتر ہو چکا تھا. مجھے کہتی اس سے شدید نفرت تھی, اور اب آ کے میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, اور اللہ کو ایسی سبیل پیدا کر دے کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے. کہتی کہ پھر اس نے شاید کوئی قبضہ کیا یا اس کی کوئی پرانی پراپرٹی تھی, کوئی مقدمہ جیتا. کہتی مجھے نہیں پتا. کہتی ایک دم سے ہمارے حالات پھر ٹھیک ہو گئے, اور ہم اس کرائے کے مکان سے پھر ایک بڑی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے. پھر گاڑیاں آ گئیں, پھر پیسے کی ریل پیل ہو گئی, اور جیسے ہی سب کچھ عمران کے پاس واپس آیا تو وہ جو تھوڑا بہت نرم ہوا تھا, اس کے رویے میں, اس کے لہجے میں کچھ نرمی آئی تھی, وہ پھر سے جلاد بن گیا. اسی طرح اس نے ظلم شروع کر دیا, اور اسی طرح اس نے چنگاڑنا اور حکم چلانا, اور پھر وہی پابندیاں کہ گھر سے باہر تم نہیں جاؤ گی. کہتی بڑی تکلیف کے دن تھے, اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھ سے میری زندگی واپس لے لے تاکہ اس جلاد سے میری جان چھوٹ جائے. کہتی یہی وقت گزر رہا تھا تو ایک دن کہتی کال آتی ہے. کہتی ہمارے پارلر پہ ایک لڑکی آیا کرتی تھی, نکی اس کو کہتے تھے, اور جب وہ پہلی بار آئی تھی تو جو میرے پارلر کی مالکن ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ اس لڑکی سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب بھی آئے اس کا کام کرو اور اس کو چلتا کرو, اسے دوستی کی نمبت کرنا. کہتی بڑی حیران تھی کہ نکی نے فون کیا. میں نے جب فون اٹھایا تو اس نے کہا میں نکی بات کر رہی ہوں. اس نے کہا جی ہاں جی بتائیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ تھینک یو. تو کہتی جی میں نے پارلر سے تمہارا نمبر لیا اور تم میرا میک اپ کیا کرتی تھی, تم اب کہاں ہو؟ کہتی میں نے بتایا کہ میں تو چھوڑ چکی ہوں, اب میں پارلر نہیں آؤں گی. تو کہتی اس نے پوچھا کیوں, تم تو اتنی اچھی ورکر ہو, بلکہ تمہارا تو اپنا پارلر ہونا چاہیے. تو کہتی شاید میں بھری ہوئی تھی, کیونکہ کچھ دیر پہلے عمران جو ہے برا بھلا کہہ کے گیا تھا. کہتی میں نے اس کو روتے ہوئے ساری کہانی سنا دی. کہتی نکی میری بات سنتی رہی, اور اس طرف سے بھی سسکیوں کی آوازیں شروع ہو گئیں. نکی نے مجھے کہا کہ تمہارے میاں کا نام کیا ہے, وہ کہاں رہتا ہے. اس نے ساری معلومات لی مجھ سے, اور اس نے مجھے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ, بہت جلد تمہارا اس برے شخص سے پیچھا چھوٹ جائے گا. کہتی میں نے فون رکھ دیا اور دل ہی دل میں آمین کہا. دراصل نکی وہ لڑکی تھی جس کے بارے میں
پورے پارلر کے اندر مشہور تھا کہ یہ کریکٹر لیس ہے، بری عورت ہے، اور اس کے ساتھ نہ مراسم رکھنے ہیں اور نہ ہی کچھ شیئر کرنا ہے، بس جیسے آئے اس سے پیسے لو، اس کا کام کرو، اس کو چلتا کرو۔ تو اب وہ ایک بری عورت تھی، لیکن اتنی ہمدردی کے ساتھ اس نے مجھ سے بات کی کہ میرا جو ہے نا جو برداشت کا بند تھا وہ ٹوٹ گیا، اور میں اس کو سب کچھ سچ بتا بیٹھی۔ کہتی ہے کہ تقریباً کو 1.5 ماہ گزرا ہے تو عمران آیا ہے گھر اور آ کے مجھے کہتا ہے جی اپنا سامان باندھو۔ تو میں نے کہا کہیں جا رہے ہیں ہم؟ اس نے کہا ہم نہیں جا رہے، تو جا رہی ہے۔ اور کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ سامان باندھ کے میں کہاں جاؤں؟ نے کہا سامان باندھ۔ کہتی میں نے تھوڑے بہت کپڑے رکھے، ضرورت کی چیزیں رکھی، اور مجھے کہتی اس نے ایک 50,000 روپے اس دور میں دیے، اور اس نے کہا کہ یہ تیرے ہیں اور میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اور کہتی جی میرے ہاتھ میں لکھا ہوا طلاق نامہ پکڑایا ہے، اور مجھے کہتا ہے چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سننے کے لیے میرے کان ترس رہے تھے، کیونکہ میں اس جلاد سے، اس شکی مزاج آدمی سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ کہتی وہ خود بغیر میری کسی ایفرٹ کے مجھے طلاق دے رہا تھا۔ کہتی مجھے طلاق ہو گئی، اور طلاق ہونے کے بعد میں وہاں سے نکلی۔ اب میری خالہ کا گھر تھا، کیونکہ ابا کا گھر تو اس نے بیچ کھایا تھا اور امی ابا مر چکے تھے۔ کہتی میں خالہ کے گھر گئی، دروازہ کھڑکایا، خالہ نکلی۔ خالہ کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی پاکستان سے باہر تھے۔ مجھے دیکھ کے بڑی خوش ہوئیں، اندر لے کر گئیں، خالو آ گئے، بڑی آؤ بھگت کی، میں نے ساری کہانی سنائی، خالہ بھی بڑا روئیں، اور انہوں نے کہا دیکھ تیرے باپ کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکے تھے، لیکن اللہ خیر کرے گا، اور یہ وہ سارا۔ خالہ نے بھی وہی بات کی جو میں سوچ رہی تھی کہ شکر ہے اس جلاد سے جان چھوٹ گئی، اور خالہ بھی پریشان تھی کہ اس جلاد نے تیری جان چھوڑ کیسے دی۔ کہتی میں وہاں رہتی رہی، اور تقریباً کوئی 5-6 ماہ کہتی گزر گئے، اور 6 ماہ کے بعد کہتی میرے خالہ کے گھر میں جو فون لگا ہوا تھا، اس وقت بہت کم فون ہوتے تھے، زیادہ تر پی پی ہوتا تھا کہ آپ ہمسائے کے گھر میں جا کے فون سنا کرتے تھے۔ تو کہتی مجھے میرے ذہن میں ہے کہ میں نکی سے رابطہ کرتی ہوں۔ کہتی میں نے نکی کا نمبر ملایا تو اس کے نوکر نے اٹھایا، میں نے کہا جی میری نکی سے بات کروا دیں، میں فلاں بولی۔ کہتی فوراً نکی آئی، اس نے کہا تم کہاں چلی گئی ہو فیروزہ؟ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی ہوں، کہاں ہو تم؟ تو کہتی میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اور اب میں اپنی خالہ کے گھر میں رہتی ہوں، اور خالہ کا گھر فلاں فلاں جگہ ہے۔ نکی نے کہا بس ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ کہتی ہے کہ میں بڑی حیران تھی کہ یہ کیسی عورت ہے اور کس طرح کی مجھ سے محبت رکھتی ہے اور لگاؤ رکھتی ہے، اور پھر مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ کہتا نکی آئی ہے تو 2 گھنٹے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی ہے، میں باہر گئی ہوں تو نکی کی ایک بڑی سی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ میری خالہ نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں اس کو کچھ شاپنگ کروانی ہے، تو اس کے بعد ہم ابھی واپس آ جاتے ہیں، پھر ہم آپ سے آ کے کھانا کھائیں گے۔ کہتے میری خالہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب میری خالہ کو میں نے بتایا تھا کہ میری سہیلی ہے۔ کہتی میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، گاڑی چلی ہے، اور اس نے مجھے نکی نے کہا کہ دیکھو تمہاری طلاق ہو گئی نا؟ تو میں نے کہا ہاں۔ کہتی اب تمہاری شادی جو ہے نا وہ ہوگی اسی لڑکے سے جس سے تم محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا عامر سے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ عامر کے بارے میں تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ جرمنی چلا گیا۔ تو نکی کہتی ہیں ہاں میں نے اس سے رابطہ کر لیا، اور کل عامر لاہور آ رہا ہے۔ نکی مجھے لے کر گئی مارکیٹ، اس نے مجھے کپڑے دلوائے، میک اپ کا سامان دلوایا، اور مجھے کہا کہ کل تم تیار ہے نا۔ کہتی مجھے گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ مجھے نکی کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے عامر سے کیسے رابطہ کیا، کیا ہوا۔ کہ خیر
وہ ایک تیز لڑکی تھی, وہ یہ سب کچھ کر سکتی تھی. کہتی اگلے دن نکی نے مجھے پک کیا ہے گاڑی میں, شام کا ٹائم تھا, اور ایک ریسٹورنٹ میں ہم جا کے بیٹھے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں عامر آ گیا. عامر پورا بابو بنا ہوا تھا, اس نے بڑا اچھا سوٹ پہن رکھا تھا, بڑی اچھی ٹائی لگا رکھی تھی, بڑا ہینڈسم تھا. ہینڈسم تو پہلے سے تھا. مسکراتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کرسی کھینچی اور میرے سامنے بیٹھ گیا. کہتی افتخار بھائی میں بڑی حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا, کیسے آیا. اور میں نے عمران سے پوچھا کہ میں نے عامر سے پوچھا کہ عامر تم اتنے خوش ہو اور یہاں سامنے آ کے بیٹھ گئے, تم چاہتے کیا ہو؟ تو عامر نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو کہتی میں نے اس کو کہا کہ شاید تم جانتے نہیں ہو کہ میری شادی بھی ہو گئی تھی اور میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں. کہتی مجھے سب پتہ ہے, نکی نے مجھے سب بتا دیا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہانی کی, جس طرح آپ کو بھی نہیں آ رہی. تو کہتی میں نے نکی سے پوچھا کہ نکی صحیح سے بتاؤ بات کیا ہے. تو نکی نے کہا کہ جب تم نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی تو میں نے سب سے پہلے تمہارے اوباش شوہر سے رابطہ کیا تھا, اور میں نے اس کو محبت کا جھانسا دیا. وہ مجھ سے ملا, فرفتہ ہو گیا اور بے چین ہو گیا مجھ سے شادی کرنے کے لیے. تو میں نے اس کو صاف کہا, میں نے کہا تم شادی شدہ ہو, اپنی بیوی کو طلاق دے دو, مجھ سے شادی کر لو. کہتی یوں میں نے عمران سے تمہاری طلاق کروائی اور خود بھی عمران کو ٹھڈا کرا دیا. میں نے کہا اور یہ عامر؟ مجھے کہا جی میں عامر کے گھر گئی ہوں اور میں نے عامر کے گھر والوں سے کہا کہ میں اس کے دوست کی وائف ہوں اور مجھے عامر سے بات کرنی, کیونکہ میرے شوہر جرمنی میں ہوتے ہیں اور وہ عامر کے ساتھ مل کے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ عامر کو بھی میں اچھا روزگار چاہیے ہوگا. کہتی اس کے گھر والے سیدھے سادھے تھے, انہوں نے نمبر دیا, میں نے عامر سے رابطہ کیا, ساری کہانی سنائی اور عامر راضی ہو گیا تم سے شادی کرنے پہ. یہ اسی لیے جرمنی سے آیا ہے. دوستو یہ کہانی بڑی گمبھیر قسم کی کہانی ہے. کہتی کہ یہ ساری سچویشن سننے کے بعد کہتی پہلے مجھے ایک بار چکر آیا اور پھر مجھے اللہ کی کرم نوازی اور انسانوں کی صلہ رحمی اور تقدیر کے چکر کا جو ہے نا یقین آ گیا کہ واقعی جب قسمت بدلتی ہے تو ایسے ہی بدلتی ہے. دوستو فیروزہ کہتی ہے کہ نکی نے بڑی دھوم دھام کے ساتھ عامر سے میری شادی کی اور میں آج تقریباً 27 سال سے عامر کے ساتھ ہوں. اور عامر کی بہت زیادہ برانچیز ہیں, ورکشاپس ہیں اس کی وہاں جرمنی میں, اور 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں, 1 بیٹا, وہ بھی بیاہ چکے ہیں, اور ایک خوشحال اور خوبصورت اور بہترین زندگی فیروزہ گزار رہی ہے. اور فیروزہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی لوگ جن کو برا سمجھتے ہیں در حقیقت وہی اچھے ہوتے ہیں. اور نکی جو کہ ایک بری عورت تھی, جو کہ ایک آوارہ عورت تھی, جس کی لوگ عزت نہیں کیا کرتے تھے, خیر اس کے کام بھی ایسے تھے, اس نے ایک اچھی عورت کی زندگی بچا لی اور بنا دی. وہ رو رہی تھی اور نکی کا شکریہ ادا کر رہی تھی, کیونکہ نکی کو آج مرے ہوئے تقریباً 11 سال ہو گئے. کہتی ہیں جب بھی پاکستان آتی ہوں نکی کی قبر پہ ضرور حاضری دیتی ہوں اور اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے. کہتی افتخار بھائی میری یہ کہانی ضرور سنائیے گا. دوستوں میں نے آپ کو یہ کہانی تو سنا دی, لیکن نکی کے کردار کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں آیا ہے کہ جن کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ کتنے اچھے ہوتے ہیں. اور جو گندا پانی ہوتا ہے یہ بھی بعض اوقات آگ بجھانے کے کام آ جاتا ہے. تو اپنے گرد اگر آپ کسی کو برا سمجھتے ہیں یا واقعی کو برا ہے بھی, تو خدارا ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, کیونکہ نکی جیسے لوگ بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں, کسی کی زندگی بنا سکتے ہیں. اور یہ شاید پسینے کے ساتھ تھوڑے سے آنسو شاید نکی کے لیے آئے ہیں. اور یہ ایک ایموشنل کہانی میں نے آپ کو سنائی. مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس میں نکی کا کردار آپ کو کیسا لگا اور نکی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور کیا آج کے بعد جو آپ کے گرد
کچھ بری شہرت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت برتیں گے یا نہیں برتیں گے۔ فیروزہ، میں نے آپ کی کہانی سنا دی، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ نکی کے گناہوں سے پردہ پوشی کرتے ہوئے اس کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔